کراچی میں شاہراہ لیاقت جنریٹر مارکیٹ کے قریب 8 منزلہ عمارت میں آتش زدگی، ایک شخص جاں بحق، فائر ٹینڈر اور ایک سنارکل آگ بجھانے میں مصروف۔ عمارت میں پھنسے 25 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا نوٹس، امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت۔ صدر مملکت کا سپریم کورٹ بل پر دستخط سے انکار۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 نظر ثانی کے لیے پارلیمنٹ کو واپس بھجوا دیا۔ عارف الوی کا کہنا ہے کہ بادیو نظر میں یہ بل پارلیمنٹ کے اختیار سے باہر ہے۔ آرٹیکل 191 کے تحت سپریم کورٹ کو پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار سے باہر رکھا گیا۔ بل کے مختلف پہلوؤں پر مناسب غور کرنے کی ضرورت ہے۔ عارف الوی نے پارلیمنٹ کے فیصلے کو تحریک انصاف کی نظر سے دیکھا۔ وفاقی وزیر شیری رحمان کی تنقید، کہا 3.5 سال صدر ہاؤس کو آرڈیننس فیکٹری کی طرح چلاتے رہے، پارلیمنٹ کے اختیارات سے کیسے واقف ہو سکتے ہیں؟ عارف الوی نے ثابت کیا وہ صدر نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ وہ صدر کے آئینی عہدے کے بجائے پارٹی پالیسی کی پیروی کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس پیر 10 اپریل کو سپہر 2 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس نے اتحادی جماعتوں کے ممبران کو اسلام آباد پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو آئندہ چند روز اسلام آباد میں موجود رہنے کا بھی کہہ دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی اسلام آباد میں درج مقدمات میں ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق 12 اپریل کو عمران خان کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ آشیانہ اقبال ریفرنس میں اہم پیش رفت۔ شہباز شریف اور احد چیمہ کی جانب سے لاہور کی احتساب عدالت میں بریت کی درخواستیں دائر۔ موقف اختیار کیا گیا کہ تفتیشی رپورٹ سے کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی۔ نیب نے سپلیمنٹری تفتیشی رپورٹ میں بے گناہ قرار دیا۔ پاکستان وزیر اعظم ہاؤس بھی غیر محفوظ۔ 4 روز پہلے مشکوک شخص کی پرائم منسٹر ہاؤس میں انٹری کا انکشاف۔ مشکوک شخص جب مختلف راستوں سے گزر کے پی ایم ہاؤس کے اندر پہنچا تو سیکیورٹی اداروں کی آنکھیں کھلیں۔ اداروں نے حراست میں لے لیا۔ مختلف پہلوؤں سے تحقیقات جاری۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق مشکوک شخص خود کو افغانستان کا رہائشی بتاتا ہے۔ سی ٹی ڈی نے لاہور سمیت دیگر اضلاع سے 8 دہشت گرد گرفتار کر لیے۔ گرفتار دہشت گردوں سے دھماکہ خیز مواد، ہینڈ گرنیڈ، لٹریچر برآمد۔ لاہور سے کلعدم ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے اختر نواز اور داعش کے محمد عثمان کو گرفتار کیا گیا۔ گجرانوالہ سے 4 اور ڈی جی خان بہاولپور سے ایک دہشت گرد گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دہشت گردوں کے خلاف مقدمات درج کر لیے گئے۔ 17 رمضان المبارک اہل ایمان کی جرأت و استقامت اور غلبہ حق کا دن۔ کفر و اسلام کا یہ پہلا معرکہ بدر کے میدان میں 2 ہجری میں لڑا گیا۔ اس جنگ میں 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کفار سے تھا۔ کم تعداد کے باوجود مسلمانوں کو شاندار فتح ملی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اسلام کے دشمنوں پر غلبہ عطا کیا۔ سعودی عرب میں دنیا کا سب سے بڑا اذان اور قرأت کا بین الاقوامی اطر الکلام مقابلہ۔ حسن قرأت کا پہلا انعام ایران کے یونس شاہ مرادی، خوبصورت اذان کا انعام سعودی شہری محمد عادل شریف نے حاصل کیا۔ سعودی حکام نے کامیاب 20 افراد کو 12 ملین ریال سے زیادہ کے انعامات دیے۔ ایونٹ نے گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 6 اعزاز بھی اپنے نام کر لیے۔ سکھ یاتریوں کے لیے حکومت پاکستان کا احسن اقدام۔ بیساکھی کی تقریبات میں شرکت کے لیے سکھ یاتریوں کو ویزے جاری کر دیے گئے۔ پاکستان ہائی کمیشن دلی نے بھارت سے آنے والے 2856 یاتریوں کو ویزے جاری کیے۔ پاکستان میں بیساکھی کی تقریبات 9 سے 18 اپریل 2023 تک جاری رہیں گی۔ اسرائیلی فضائیہ کے غزہ کی پٹی اور لبنان کے سرحدی علاقوں میں حملوں سے املاک کو شدید نقصان پہنچا۔ متعدد گھر، عمارتیں اور گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ سوشل میڈیا پر فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھانے پر غزہ سے فرانسیسی رائٹر اور بلاگر شمسہ احمد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ترجمان اقوام متحدہ کا بھی اسرائیل سے کارروائیاں روکنے کا مطالبہ۔ سٹار فاسٹ بولر شاہین آفریدی کا فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی پر حدیث مبارک کا مفہوم ٹویٹ کر دیا۔ ٹویٹر پر لکھا، مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ لیجنڈ شعیب اختر کا بھی فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی۔ اپنے پیغام میں کہا، مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے مسلمانوں پر تشدد شرمناک اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔
सुरीली आवाज के मालिक गुलकार असद अमानत को मदाहों से बिछड़े 16 बरस बीत गए। पटियाला घराने के चश्मो चिराग और सुरों के बेताज बादशाह ने कई मकबूल गीत और मिली नगमे गाए। मरहूम ने अपने वालिद की गजल इंशा जी उठो को मजीद खूबसूरत अंदाज दिया। उम्रा लंघिया पबा भार उनकी खास पहचान बनी। ऑस्कर अवार्ड याफ्ता और पाकिस्तानी फिल्मसाज शर्मीन उबैद चनाए का एक और एजाज, अब सुपरहिट फिल्म सीरीज स्टार वार्स को डायरेक्ट करेंगी। शर्मीन उबैद स्टार वार्स की पहली खातून हिदायतकार भी होंगी। इससे कबल वो डिज्नी टीवी के लिए मिस मार्वल सीरीज की 2 किस्तों की हिदायतकारी भी कर चुकी हैं। मशहूर जमाना एडवेंचरर इंडियाना जोन्स एक बार फिर बड़े पर्दे पर होंगे जलवागर। एडवेंचर फिल्म इंडियाना जोन्स एंड द डायल ऑफ डेस्टिनी का ट्रेलर जारी। फिल्म 30 जून को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।